بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا و نبینا بارک وسلم تسلیما کثیرا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی نقل کیا گیا کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے کو ہمیشہ نفع دیتا ہے اور اس سے عذاب اور بلا کو دفع کرتا ہے جب تک کہ اس کے حقوق سے بے پرواہی اور استخفاف نہ کیا جائے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ اس کے حقوق سے بے پرواہی اور استخفاف کیے جانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نافرمانیاں کھلی طور پر کی جائے اور ان کو بند کرنے کی کوئی کوشش نہ کی جائے۔ اب آپ ہی ذرا انصاف سے فرمائیے کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی کوئی انتہا، کوئی حد ہے اور اس کے روکنے یا بند کرنے کی یا کم از کم تقلیل کی کوئی سعی، کوئی کوشش ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایسے خطرناک ماحول میں مسلمانوں کا عالم میں موجود ہونا ہی اللہ کا حقیقی انعام ہے، ورنہ ہم نے اپنی بربادی کے لیے کیا کچھ اسباب پیدا نہیں کر رہی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا کوئی اللہ کا عذاب اگر زمین والوں پر نازل ہو اور وہاں کچھ دیندار لوگ بھی ہوں تو ان کو بھی نقصان پہنچتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں تو سب کو اثر پہنچتا ہے، مگر آخرت میں وہ لوگ گنہگاروں سے الگ ہو جائیں گے۔ اس لیے وہ حضرات جو اپنی دینداری پر مطمئن ہو کر دنیا سے یکسو بیٹھے ہیں، اس سے بے فکر نہ رہیں کہ خدا نخواستہ اگر منکرات کے اس شیوع پر کوئی بلا نازل ہو گئی تو ان کو بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دولت قدے پر تشریف لائے تو میں نے چہرے انور پر ایک خاص اثر دیکھ کر محسوس کیا کہ کوئی اہم بات پیش آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کچھ بات چیت نہیں فرمائی اور وضو فرما کر مسجد میں تشریف لے گئی۔ میں حجرے کی دیوار سے لگ کر سننے کو کھڑی ہو گئی کہ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا کہ لوگو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، مبادا وہ وقت آ جائیں کہ تم دعا مانگو اور قبول نہ ہو، تم سوال کرو اور سوال پورا نہ کیا جائے، تم اپنے دشمنوں کے خلاف مجھ سے مدد چاہو اور میں تمہاری مدد نہ کروں۔ یہ کلمات طیبات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اور ممبر سے نیچے تشریف لے آئے۔ اس مضمون پر وہ حضرات خصوصی سے توجہ فرمائیں جو دشمن کے مقابلے کے لیے امور دینیہ میں تسامح اور مصالحت پر زور دیتے ہیں کہ مسلمانوں کی مدد اور امداد دین کی پختگی پر مضمر ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک جلیل القدر صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ تم امر بالمعروف اور نہی منکر کرتے رہو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر ایسے ظالم بادشاہ کو مسلط کر دے گا جو تمہارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، تمہارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے۔ اس وقت تمہارے برگزیدہ لوگ دعائیں کریں گے تو قبول نہ ہوگی، تم مدد چاہو گے تو مدد نہ ہوگی، مغفرت مانگو گے تو مغفرت نہ ملے گی۔ خود اللہ حق جل جلالہ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور دشمنوں کے مقابلے میں تمہارے قدم جما دے گا۔ دوسری جگہ ارشاد باری عز اسمہ ہے، ینصرکم اللہ فلا غالب لکم۔ اگر اللہ تعالیٰ شانہ تمہاری مدد کرے تو کوئی شخص تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہاری مدد نہ کرے تو پھر کون شخص ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ اور صرف اللہ تعالیٰ ہی پر ایمان والوں کو اعتماد کرنا چاہیے۔ در منصور میں روایت ترمذی وغیرہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ تم امر بالمعروف اور نہی منکر کرتے رہو، ورنہ اللہ جل جلالہ اپنا عذاب تم پر مسلط کر دیں گے، پھر تم دعا بھی مانگو گے تو قبول نہ ہوگی۔ یہاں پہنچ کر میرے بزرگ اول یہ سوچ لے کہ ہم لوگ اللہ کی کس قدر نافرمانیاں کرتے ہیں، پھر معلوم ہو جائے گا کہ ہماری کوششیں بیکار کیوں جاتی ہیں، ہماری دعائیں بے اثر کیوں رہتی ہیں، ہم اپنی ترقی کے بیج بو رہے ہیں یا تنزل کے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے تو انبیاء کو پیدا فرمایا تھا، اللہ کے نام کو دنیا کے اندر بلند کرنا، پھیلانا، گھر گھر تک لوگوں تک پہنچانا، اور نبی آ کر یہ کام کرتے تھے، برائی سے روکتے تھے۔ آج یہ کام برائی سے روکنے کا تو بالکل بند ہے۔ یہ بڑا افسوس کی بات ہے، مسلمانوں کو اس پر بہت غور کرنا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موت کا معاملہ نہایت خطرناک ہے اور لوگ اس سے بہت غافل ہیں۔
اول تو اپنے مشاغل کی وجہ سے اس کا ذکر ہی نہیں کرتے، اور اگر کرتے بھی ہیں تب بھی چونکہ دل دوسری طرف مشغول ہوتا ہے، اس لیے محض زبانی تذکرہ مفید نہیں، بلکہ ضرورت اس کی ہے کہ دل کو سب طرف سے بالکل فارغ کر کے اس کو اس طرح سوچے کہ گویا وہ سامنے ہی ہے، جس کی صورت یہ ہے کہ اپنے عزیز و اقارب اور جانے والے احباب کا حال سوچیں کہ کیوں کر ان کو چارپائی پر لے جا کر مٹی کے نیچے داب دیا، ان کی صورتوں کا، ان کے اعلیٰ منصبوں کا خیال کرے اور یہ غور کریں کہ اب مٹی نے کس طرح ان کی اچھی صورتوں کو پلٹ دیا ہوگا، ان کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے الگ الگ ہو گئے ہوں گے، کس طرح بچوں کو یتیم، بیوی کو بیوہ اور عزیز و اقارب کو روتا چھوڑ کر چل دیے، ان کے سامان، ان کے مال، ان کے کپڑے پڑے رہ گئے، یہی حشر ایک دن میرا بھی ہوگا۔ کس طرح وہ مجلسوں میں بیٹھ کر کہکہے لگاتے تھے، آج خاموش پڑے ہیں، کس طرح دنیا کی لذتوں میں مشغول تھے، آج مٹی میں ملے پڑے ہیں، کیسا موت کو بھلا رکھا تھا، آج اس کے شکار ہو گئے، کس طرح جوانی کے نشے میں تھے، آج کوئی پوچھنے والا بھی نہیں، کیسے دنیا کے دندوں میں ہر وقت مشغول رہتے تھے، آج ہاتھ الگ پڑا ہے، پاؤں الگ ہیں، زبان کو کیڑے چمٹ رہے ہیں، بدن میں کیڑے پڑ گئے ہیں، کیسا کھلکھلا کر ہنستے تھے، آج دانت گرے پڑے ہوں گے، کیسی کیسی تدبیریں سوچتے تھے، برسوں کی انتظام سوچتے تھے، حالانکہ موت سر پر تھی، مرنے کا دن قریب تھا، مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ آج رات کو میں نہیں ہوں گا، یہی حال میرا ہے، آج میں اتنے انتظامات کر رہا ہوں، کل کی خبر نہیں کہ کیا ہوگا، کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا کل کی خبر نہیں۔ آسمانوں پر جو فرشتے مختلف کاموں پر متعین ہیں، ان کو سال بھر کے احکامات ایک رات میں مل جاتے ہیں کہ اس سال فلاں فلاں کام کرنے ہیں اور فلاں فلاں شک کے متعلق یہ عمل درآمد ہوگا۔ اس میں روایت مختلف ہیں کہ یہ احکام لیلۃ القدر میں ملتے ہیں یا شب برأت میں، جون سی بھی رات ہوں، کثرت سی روایت میں مضمون وارد ہوا ہے کہ اس رات میں ان سب کی فہرست فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے جو اس سال میں مرنے والے ہیں۔ دنیا میں آدمی نہایت غفلت سے اپنے لہو و لعب میں مشغول ہوتا ہے اور آسمانوں پر اس کی گرفتاری کا وارنٹ جاری ہو گیا ہے، اس کی موت کا حکم صادر ہو چکا ہے، جس میں نہ کسی سفارش کی گنجائش ہے، نہ اس حکم کی اپیل ہے، نہ جو وقت اس کی موت کا تجویز ہوا ہے اس میں 1 منٹ کی تاخیر ہو سکتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سورہ دخان کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے ان سب چیزوں کو نقل کیا جاتا ہے جو اس سال میں ہونے والی ہیں، کہ اتنا اتنا رزق دیا جائے گا، فلاں فلاں مرے گا، فلاں فلاں پیدا ہوگا، اتنی بارش ہوگی، حتیٰ کہ یہ بھی نقل کیا جاتا ہے کہ اس سال فلاں فلاں آدمی حج کریں گے۔ ایک شخص نے کہ میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک حدیث میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تو آدمی کو دیکھے گا کہ وہ بازاروں میں چل پھر رہا ہے، لیکن اس کا نام اس سال کے مردوں میں لکھا جا چکا ہے۔ ابو نضر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس رات میں سال بھر کے سارے احکام فرشتوں پر منقسم کر دیے جاتے ہیں، تمام سال کی بھلائی برائی، روزی اور موت، تکلیفیں اور نرخوں کی ارزانی اور گرانی تمام سال کی دے دی جاتی ہے۔ یہ وہی شب برأت والا مضمون آ رہا ہے، یہ رجب کا ہے، آئندہ مہینہ آ رہا ہے، پھر شعبان، رمضان سے ہم لوگ قریب ہوتے جا رہے ہیں، 4 رجب ہوئی آج، رجب کا مہینہ 26 دن کے بعد پورا ہو جائے گا، پھر شعبان، اسی میں یہ رات آ جائے گی۔ یہ بات آپ تمام جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک لکھا ہوا نوشتہ پورا تیار ہو کر فرشتوں کے سپرد کر دیا جائے۔ یہ پورے سال کا نظام ہوتا ہے کہ کس کو کتنی روزی ملے گی، زیادہ ملے گی، کم ملے گی، مہنگائی بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی، کم ہوگی کہ زیادہ ہوگی، ساری چیزوں کا حساب کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو سپرد کر دیتے ہیں۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ ایسے اوقات میں اللہ سے خوب مانگے بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا استعداد نصیب فرمائے اور آخرت کا استعداد نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔